نبوت کیا ہے اور نبی کا اصل کام کیا ہوتا ہے۔ یعنی انبیاء اس دنیا میں آتے رہے ہیں، اور وہ انبیاء کیا خاص پہلو ہوتا ہے نبی کا، انہیں جو مقام نبوت حاصل ہوتا ہے، اس مقام کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ کیسا مقام ہے؟ اس مقام پر آدمی جو انسان ہوتا ہے، کیا وہ دوسروں سے مختلف ہوتا ہے؟ کیا وہ بشری حوالے سے مختلف ہوتا ہے، یا اس علم کے حوالے سے مختلف ہوتا ہے، یا اس کی کوئی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں؟ یعنی کیا پہلو ہے؟ اور نبی کا اصل کام کیا ہوتا ہے؟ سوسائٹی میں نبی کو کیا کرنا ہے؟ اس کی کیا ذمہ داری ہے جو لگائی جاتی ہے؟ اس کے جواب میں جو الاسلام کا پیرا ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا کے جو پیغمبر اس دین کو لے کر آئے انہیں نبی کہا جاتا ہے۔ یہ دین جو ہم نے دیکھا نا الحکمہ اور الشریعہ کی صورت میں، تو اس دین کو لے کر جو پیغمبر آئے ان کو نبی کہا جاتا ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے بعض نبوت کے ساتھ رسالت کے منصب پر بھی فائز ہوئے تھے۔ نبوت یہ ہے کہ انسانوں میں کوئی شخص وحی پا کر لوگوں کو حق بتائے اور اس کے ماننے والوں کو قیامت میں اچھے انجام کی خوشخبری دے اور نہ ماننے والوں کو برے انجام سے خبردار کرے۔ یہ ہے اس کا کام جی بنیادی۔ یعنی قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو یہ بات ہے کہ کچھ نبیوں میں سے کچھ نبی تھے، اور کچھ نبی بھی تھے، اور اس کے ساتھ حیثیت رسالت بھی رکھتے تھے، یعنی رسول بھی تھے، نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، دونوں یہ مقام ان کو حاصل تھے۔ اور کچھ جو ہیں انبیاء وہ صرف نبی تھے۔ ان دونوں کا کیا فرق ہے یہ آگے آ جائے گا۔ اب یہاں یہ بتایا گیا نبوت کیا چیز ہوتی ہے۔ نبوت یہ ہے کہ انسانوں میں سے کوئی شخص خدا کی طرف سے وحی پا کر، وحی کا مطلب ہے الہام، خدا نے بات اس کے دل میں ڈالی یا اس فرشتے کے ذریعے سے اس تک اپنی بات پہنچائی، یہ ایک حتمی ذریعہ ابلاغ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندے کو خواب آ گیا، ایسا نہیں کہ بندے نے بیٹھے بیٹھے جیسے اسے ایسا وہم ہوا کہ کوئی شخص آیا اس کے پاس، وہ اس سے باتیں کر رہا ہے، نہیں، اس طرح کی صورت نہیں ہوتی۔ یہ باقاعدہ ایک حقیقی واقعہ ہوتا ہے جو نبی کے ساتھ وقوع پذیر ہوتا ہے، عام بندے کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ تو خدا کی طرف سے وحی پاتا ہے اور پھر لوگوں کو حق بتاتا ہے کہ تمہارا رب تمہارے حوالے سے یا تمہارے بارے میں یہ حکم دیتا ہے، یہ حکم دیتا ہے۔ جیسے یہ ہم نے الحکمہ اور الشریعہ کے تحت دیکھا نا، تو اس نے فلاں قانون دیا، فلاں قانون دیا، یہ عقائد اس نے تمہیں کہا ہے کہ تمہیں قبول کرنے ہیں، ماننے ہیں، استدلال اس کا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بس خام ماننے ہیں، اس طرح نہیں، وہ باقاعدہ کچھ بنیادوں پر استوار ہوتے ہیں، عقل و فطرت کی روشنی میں وہ چیزیں کھڑی ہوتی ہیں جن کو عقیدہ اور ایمان بنا کر ماننے کو کہا جاتا ہے۔ تو وہ پھر اور اس کے ماننے والوں کو قیامت میں اچھے انجام کی خوشخبری دے۔ اب جو لوگ اس دین کو قبول کریں، نبوت جو نبی نے بیان کیے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ جنہوں نے اس کو قبول کیا قیامت کے دن ان کا اچھا انجام ہوگا، یہ خدا کی جنت میں جائیں گے، ابدی زندگی پائیں گے، ان پر کبھی کوئی غم نہیں آئے گا، یہ ہمیشہ خوش رہیں گے اور نعمتوں کے اندر گھرے ہوئے ہوں گے۔ یعنی کوئی ایسا نہیں کہ یہ کوئی ایک وقتی خوشی ہے، یہ چند سال کی ہے، ہمیشہ کے لیے ان کا جو فیوچر ہے وہ اللہ تعالیٰ بہترین کر دیں گے۔ اس طرح دنیا میں ہم اچھے کیریئر کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ہمیں اچھا فیوچر مل جائے، تو اس کے لیے ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تو وہ تو خیر دنیاوی معاملات کا معاملہ ہے، لیکن خدا کہتا ہے تمہارا اچھا فیوچر جو اس دنیا کے بعد کا فیوچر ہے وہ اس میں پنہاں ہے کہ تم میرے احکام جو نبی کے ذریعے سے وحی کے طور پر میں اسے وحی کروں اور وہ احکام تم تک پہنچیں، ان کو اگر مانو گے، ان کو قبول کرو گے تو تمہارا مستقبل شاندار ہوگا اور ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ ایسا نہیں کہ وقتی طور پر۔ اور نہ ماننے والوں کو برے انجام سے خبردار کریں، یعنی نبی جو ہے وہ جو وحی پا کر وہ باتیں بیان کرتا ہے، ان کو قبول نہ کرنے والوں کو بتاتا ہے کہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ جب تم مرنے کے بعد خدا کے دربار میں پہنچو گے تو خدا تمہارے اوپر گرفت کرے گا، خدا تم سے پوچھے گا کہ تمہارے پاس میری طرف سے جب بات آئی تھی اور اس طرح آئی تھی کہ اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا۔ یعنی ایسا نہیں کہ انسان کہہ سکیں کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا وہ نبی سچا بھی تھا کہ نہیں تھا، ہم تو شک میں رہے، ہمارے پاس کوئی بنیاد نہیں تھی یقین کرنے کی۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ نبی جب آتا ہے تو وہ واضح ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص
کے اوپر مہر لگا دے اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے، وہ ایک الگ بات ہے. کسی کو اندھا کر دے تو وہ ایک الگ بات ہے، یعنی اس کے کرتوتوں کی وجہ سے اندھا کر دے، اس کے برے عملوں کی وجہ سے، تو وہ پھر اسے نبی نظر نہیں آئے گا. نبی نظر آنے سے مراد ہے اسے نبی کی نبوت ایک حق کے طور پر دکھائی نہیں دے گی. لیکن یہ کیسز تو بہت کم ہوتے ہیں. عموماً جو عام معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان پہچان لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور اس کی باتیں حق ہیں، ان کی فطرت اس کی گواہی دیتی ہے. تو اس سے وہ پھر ظاہر ہے کہ اب اگر وہ اس کا انکار کرتے ہیں ان چیزوں کا جن پر ان کی اپنی فطرت گواہی دے رہی ہے اور جو ان کی عقل کو بالکل صحیح محسوس ہوتی ہیں، اور اس شخص سے وہ سن رہے ہیں جس کے نبی ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، تو پھر اگر وہ قبول نہیں کرتے تو خدا کے ہاں ان کا برا انجام ہوگا.